قسط نمبر 12 جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حیات طیبہ سیریز۔ یہ تمام واقعات عظیم اور مستند اسلامی کتابوں سے لیے گئے ہیں، من گھڑت یا غیر مصدقہ کتب سے پرہیز کیا گیا ہے۔ یہ حق کو تلاش کرنے کی ایک چھوٹی سی جستجو۔ رسول اسلام کے بعد 28 صفر 11 ہجری کو رسول خدا کی رحلت ہوئی۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کے اہل بیت اکرام پہ مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اور جس کا اثر اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول خدا کے بعد جناب فاطمہ صرف 75 دن ہی زندہ رہ سکیں۔ آپ کے سر پر پٹی بندھی رہا کرتی تھیں اور آپ بیت غریہ ازاری فرمایا کرتی تھیں۔ آپ کے لیے پیغمبر اسلام کے جانے کا غم کیا کم تھا کہ دنیا داروں نے اس کو آپ کے لیے جیسے مصائب کی آماجگاہ بنا دیا تھا۔ اصولاً ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باپ کی وفات پر قریبی لوگوں کو سب کفن دفن اور تمام ذمہ داریاں سنبھال کر باپ کے غم میں نڈھال بیٹی کو سب ذمہ داریوں سے سبکدوش کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس دنیا داروں نے رسول کی میت یوں ہی گھر چھوڑ دی اور خود خدا اور رسول کی منشا کے خلاف اپنی حکومت بنانے سقیفہ بنو ساعدہ چلے گئے، اور رسول خدا کی میت پڑی رہی۔ بالآخر اہل بیت اکرام اور چند ماننے والوں نے یہ فرائض سر انجام دیے۔ یہ واقعہ بھلانے کے قابل نہیں۔ اور جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر خلیفہ بن کر واپس لوٹے تو رسول خدا کی تدفین ہو چکی تھی۔ ان حضرات نے اس طرف توجہ نہ کی اور کسی ملال کا اظہار نہ کیا، اور سب سے پہلے جو کوشش ان صاحبان نے کی وہ حضرت علی علیہ السلام سے بیعت لینے کی تھی۔ حضرت علی اور ایان وہ اکابر صحابہ جن میں کل بنی ہاشم اور عتبہ بن ابی لہب، زبیر، خالد بن سعید، مقداد بن عمر، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، عمار یاسر، برار بن عازب، ابی بن ابی کعب اور ابو سفیان قابل ذکر ہیں۔ تاریخ ابو الفدا جلد 1 صفحہ 375۔ یہ لوگ چونکہ خلافت منصوصہ کے مقابل سقیفائی خلافت پر یقین نہیں رکھتے تھے، لہٰذا خانہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میں گوشہ نشین ہو گئے۔ آگے ابھی جاری ہے۔